وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آواز آ رہی ہے. کیا اس میں گرامی کیا آپ کا؟ عمر حیدری. حیدری صاحب کیا ہوا، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ کہاں سے؟ پاکستان سے ہیں؟ الحمد للہ کا میں انگلینڈ سے ہوں. انگلینڈ یو کے. خدا سلامتی دے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو حکم کرنا ہے بسم اللہ کریں. آپ سے تھوڑا ٹائم قبل جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میں نے اسی کے متعلق میں سوالات اور چند چیزیں آگے بڑھانا بسم چاہوں گا. اللہ جو بسم اللہ گفتگو بسم پہلے ہو اللہ رہی تھی وہ میں بسم دیکھ اللہ. رہا تھا. اس سے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم فیکم ثقلین ما ان تمسکم بہما لن تضلوا کتاب اللہ تعالی. اللہ العظیم. یہ میرے دو اور آپ کے سامنے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش فرمائی ہے. قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر خلافت کا ذکر کر رہا ہے. یہ گفتگو فرمائی وہ میں کافی جتنا انتظار کرتا رہا وہ میں سن سکا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ خلافت کہیں سے ثابت نہیں ہے اور قرآن میں نہیں ہے، اور خلافت کا کیا ہے اس کو تو قرآن میں ہونا چاہیے، اس کو کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جناب والا یہ بالکل قرآن موجود ہے. آپ اس آیت کا ترجمہ اپنے سامنے کھول لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے. میں نے بھائی صاحب میرے جو نقل قول کر رہے ہیں نا وہ صحیح نقل قول کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہو کہتے ہو خلافت قرآن میں نہیں ہے، امامت قرآن میں نہیں ہے، اور آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے، آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے. ابھی جو ادعا کرنا کر لو. آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے. خود ابو بکر عمر کا بھی عقیدہ تھا کہ ابو بکر عمر کی خلافت بالنص نہیں تھا. ابو بکر عمر کی خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین سے نہیں تھا. تو اس سے مراد یہی مراد لیتے ہیں کہ قرآن سنت میں نہیں ہے. اگر ابھی آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے، ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ سوال بسم اللہ. نبی علیہ السلام کی بات کی آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھوں گا. لیکن ابھی قرآن تو دیکھیے ذرا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ان سے کچھ وعدے فرما رہے ہیں آیت میں. انہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، اور ان سے وعدہ فرما چکا ہے انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ماقبل پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان میں خلیفہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی خلافہ ہے. اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہاں پھر تین چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ خلافت دیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ مکین دین، اور یعنی کہ دین کو حفظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو دین اللہ تعالیٰ پسندیدہ ہے، محبوب دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمکین فرمائیں گے، اس کی طاقت عطا فرمائیں گے. وَلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ کے خوف کو امن سے بدل ڈالیں گے. آپ کے سامنے آ گئی قرآن کریم یہ کہتا. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے ہمارے نزدیک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع حاضر کے صیغے استعمال کی. اس وقت حاضر تھے، اور جنہوں نے اس آیت کے نسبت جو ایمان لا چکے تھے، جو صالح کر چکے تھے، اللہ ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے. کیونکہ جمع حاضر کے صیغے ظاہر وہ لوگ تھے تو تب ہوا میں بات تو نہیں ہو رہی تھی. تو نے فرمایا کہ میں تم میں سے جو تم ایمان ہو اور جنہوں نے عمل تم کر چکے ہو ان کے ساتھ میرے یہ وعدے ہیں. اللہ نے ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت سیدنا اللہ شیر خدا کے ساتھ یہ جو وعدہ فرمایا، وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے. یہ آیت مبارکہ ہے جو قرآن ایک واضح آیت مبارکہ ہے، یقیناً اس کا کوئی شک و شبہ نہیں. اچھا ترجمہ کریں آیت کی. قرآن کریم کا ترجمہ تو یقیناً آپ بھی جان چکے ہیں، اس لیے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک آگے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ اس زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان کو خلیفہ بنایا تھا. یعنی یہاں پہ روک لیجیے یہاں پہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کما استخلف الذین من قبلکم. جیسے اللہ نے آپ سے پہلے کو خلیفہ بنایا تھا. کن کو خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلے؟ انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء
اچھی بات ہے. من كما قبلهم استخلف. دیکھیں آیت یہ ہے, میں لوگوں آپ کو دکھاؤں. آیت یہ ہے, آیت سورہ کس سورہ میں؟ سورہ مبارک نور. ہاں نور. سورہ نور کی آیت نمبر کون سا ہے؟ آیت نمبر ہے 55 ہے, ٹھیک ہے نا؟ 55 ہے. ہاں 55. ہاں آیا یہ ہے عزیزو, ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں آیت نمبر یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ میں سے جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح بجا لائیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانشین بنائے گا, فی الارض, زمین پر, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. ان سے پہلے کن لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا؟ جی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے خلفاء اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو پتہ ہے کہ کن انبیاء کے متعلق جن خلفاء, جن انبیاء کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا وہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ یعنی ہر ایک نبی آتا رہا ہے, ان کا خلیفہ آتا رہا ہے, جیسے کہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض, اللہ نے زمین میں خلیفہ کو آدم علیہ السلام ایک خلیفہ جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا نا, شروع ہوئے. جی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور سلام تک, اور حضور علیہ السلام کے لیے تو پرانے جو انبیاء تھے جو قرآن میں خلیفہ کہلایا نا قرآن میں, ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام. قال یا ہارون اخلفنی فی قومی, تم میرا خلیفہ بن جاؤ میرے قوم میں, ٹھیک ہے نا؟ یہ حضرات ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے خلفاء کہلائیں, نص ہے ان کی خلافت پر. اچھی بات. اور آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی جانشین اس میں بھی شامل ہیں. بہرحال جن کو اللہ نے قرآن میں خلافت دی ہے وہی حضرات. آیت جو ہے سورہ مبارک نور میں یہ ہے, وَلَيَسْتَخْلِفَنَّ, بسم اللہ, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اچھا, جیسے ان سے پہلے والوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا, تو اللہ جو خلیفہ بنائے گا وہ ایک ہی طریقے سے بنائے گا, جیسے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا اسی طرح ان کو خلیفہ بنائے گا. تو پہلے والے جو خلیفہ بنے تھے, جو یہ انبیاء خلیفہ اللہ کے خلیفہ بنے, یا اللہ کے انبیاء کے جو خلفاء تھے, جانشین تھے, آپ ان میں سے کسی کو دکھا سکتے لے لی کہ جو یہ بات جیسے لے لی کہ جو پہلے جیسے بنائے گا تو ویسے بھی بنائے گا. قرآن نے کہا کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اللہ نے ان کو بنایا تھا ان کو بنائے گا, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا, اسی طرح جس طرح ان کو بنایا اسی طرح ہی ان کو بنائے گا, صحیح ہے نا؟ تو اللہ نے ان کو جو بنایا تھا خلیفہ خود اللہ نے بنایا تھا, یا لوگوں نے محنتوں سے بنائے تھے ان کو خلیفہ بنائے تھے؟ وہ بالنص بنے تھے, بالنص بنے تھے نا, اللہ نے تعین کیا تو خلیفہ بنایا. یہاں پہ بھی نص ہے, یہاں پہ بھی نص. ہاں ٹھیک ہے, جو تو اس امت میں بھی جس پہ نص ہوگا وہی خلیفہ ہوگا, جس پہ نص نہیں وہ خلیفہ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہمارے پاس مزید کالر بہت منتظر ہیں. آپ کی کال کٹ گئی تھی, ابھی دوبارہ آ گئے آپ مختصر بات کریں پھر دوسروں کی باری ہے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ. دیکھیں میں بات کروں گا, آپ کے ٹو دی پوائنٹ جو آپ نے, میں ٹو دی پوائنٹ سوال کروں گا, ہم جلدی بات ختم کریں گے. اتنا ٹائم میں بھی آپ کا نہیں لینا چاہتا, اور آپ کی گزارش ہے آپ سے کہ آپ بھی اتنا ٹائم نہ لیں, ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں. ٹو دی پوائنٹ جو آپ نے بات ختم کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ مجھے ٹائم دیں, آپ اس سے زیادہ نہیں جائیں گے. آپ لمبی چوڑی بات نہ کریں, زیادہ 2-3 منٹ میں جواب دیں, بہتر یہی ہوگا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. ایک ہفتہ میں نے بھی انتظار کیا ہے, اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی. بسم اللہ. اب میرا آپ کے سامنے دعویٰ یہ ہے, قرآن کریم کی آیت ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے, اس آیت کے نازل ہونے سے قبل جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کر چکے, اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سامنے حضرت ابوبکر تھے, عمر تھے, عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرات خلفائے راشدین اس وقت موجود تھے. اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں امام ائمہ تھے, وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے, کیونکہ یہاں پر موجود نہیں تھا. جمع مخاطب کسے کون تھا؟ آپ نے آیت در نہیں پڑھا قرآن مجید؟ قرآن مجید آیت در نہیں پڑھا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ
ہاں اذا اخذ اللہ من بل من میثاق در میں النبیین اللہ لما تعالیٰ آتیتکم من کتاب و حکمہ. بھلے آئے ذر کہ ہم اس سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذر میں تھے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے، اذا لیکن اخذ وہ اللہ میثاق بھلے من ظہورہم ذریہ. بالکل گم، لیکن کیا وہ سامنے موجود تھے اس وقت؟ اس وقت ان پر یہ سارا اطلاع جو موجود ہی سے میثاق لیا جاتا ہے بھائی، موجود ہی سے میثاق لیا جاتا ہے. میثاق کہاں پہ لیا ہے؟ دنیا میں میثاق لیا اس کو ہے یا چھوڑیں، ان سے عالم اچھی عالم؟ بات ہے اچھی بات ہے، میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ قرآن فرماتا ہے اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح پہلے والوں کو خلافت دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ابو بکر کی ہاں، میں بتا رہا خلافت ہوں. بالنص ہے، بالنص ہے، بالنص ہے نا، آمنوا منکم. اسی کو نص قرار دیتے ہو، اسی کو نص قرار دیتے ہو. آپ کہاں اس نص سے کیا قرار؟ مراد لیں گے؟ اوکے، آمنوا اوکے. منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمع مخاطب کا صیغہ لا کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں، عمل صالح کر چکے ہیں، میں انہی میں سے تمہیں دوں گا. اور میں نے آپ کو ساتھ دوسری بات، آپ کے الزامی جواب میرا آپ کو یہ ہے سوال سے پہلے ہی کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ 4-5 دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات مجھے بتائیں، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے، وہ کافر ہے، مسلمان ہے، جہنمی ہے، کیا ہے؟ سوال پہ سوال نہ کریں، میرے سوال کو نہیں، میں سوال کا لیں، جواب اس کا دینے آپ نہیں، جواب واضح ہے، کیوں جواب نہیں دیتا؟ سوال کا جواب آپ دینا ہے، آپ نے دینا ہے. میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، میں کوئی جواب دینے نہیں آیا ہوں. آپ جواب میں دوں گا. اچھی بات ہے، میں جواب دے رہا ہوں بھائی، میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں آپ کیا میری کیا بات کر تو رہے پوری ہیں. ہونے دیں. آپ نے 3 منٹ مجھے دیے ہیں، آپ نے کہا 2-3 منٹ، آپ پھر بولنے لگ گئے بیچ میں. بسم اللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آیت پڑھ لی، ترجمہ کر دیا. آمنوا منکم والی بات میری آپ ذہن میں رکھیں. جمع مخاطب حاضر کی صیغے میں نظامی جواب آپ کو آپ کے جواب سے پہلے دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے شاید مجھے ٹائم دینا یا نہیں دینا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 3-4 بندے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری طرف سے آج شام کو آپ کو کھانا ہے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو کھلا رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے اور بدعہدی کریں گے؟ آپ کے نزدیک اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع مخاطب کی صیغے لا کر ان صحابہ سے یہ فرمایا جو اس وقت سامنے تھے، ایمان لا چکے، عمل صالح کر چکے، ان کو اللہ یہ فرما رہا ہے، اور پھر اللہ ان کو چھوڑ کے خلافت جو ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. اور پھر وہ جو آپ کہتے ہیں معصومین طاہرین جو ائمہ ہیں ان کو دے دی. تو یہ صحابہ بھی اس میں سے کدھر جائیں گے؟ اور جب کہ ان کو دی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی خلافت لے لی اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، زبردستی کے زور پہ وہ تو کافر تھے، پتہ نہیں اتنی آیتیں آپ پیش کرتے ہیں. میرا آپ کو اس سے قبل یہ جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں ان کے پیچھے پڑھی. میں آپ کو کتابوں کے انبار آپ کے سامنے دلائل کے لگا دوں گا. انہوں نے 2.5 سال حضرت ابوبکر کی خلافت کو مانا، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، معاملات میں شریک ان کے ساتھ ہوتے رہے اور ان کے عام عہدے پہ فائز رہے. تو قرآن یہ کہتا ہے دوسری جگہ پر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی اور اس طرح کے گناہ کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو. جبکہ آپ کے ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے حق الیقین میں، وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے، امام معصوم، اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ امامت وہ منصب الہی ہے جو نبوت کی طرح پروردگار عالم کی جانب سے ہے، اور وہ آ کر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ڈالتے ہیں. وہ غلط کاموں میں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف چلانا اور اپنے پیچھے لوگوں کو ڈالنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ چھوڑ کر حضرت ابوبکر کے پیچھے 2.5 سال کیوں چلتے رہے، پھر حضرت عمر کے ساتھ کیوں چلتے رہے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چلتے رہے؟ یہ میرے سوالات ہیں. یہ ثابت کرو کہ چلتے رہے، پھر پوچھو کہ کیوں چلتے رہے. پہلے ثابت کرو نا. اگر کوئی کافر اگر عیسائی آ کے کہے کہ آپ کے پیغمبر، انہوں نے تینوں ادوار میں کوئی آواز، کوئی جنگ کی ہو، ان کے خلاف کوئی جنگ کی ہو، کوئی آواز اٹھائی ہو. بات کرنے دیں مجھے. یہ ان کا احتجاج بھائی، ان 2 باتوں میں ابھی مجھے بات نہ کاٹیں. دیکھیں آپ کو عادت ہے بات کاٹنے کی. میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ نے میری بات سنی، میں نے بہت سنی آپ کی بات، کافی ہے. دیکھیں آپ کا ادعا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر کے ساتھ بیعت کی، اطاعت کی، ان کو مشورے دیے ہیں، ان کے ساتھ چلے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دلیل ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دلیل پیش کرو، تو پر آپ کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. دیکھیں یہ 2 باتیں ہیں کہ ایک شخص کے میں نے آپ سے کیا عرض کیا، مجھے بات کرنا اوکے بھائی، اوکے مجھے بات کرنا پلیز. اوکے لاسٹ ٹائم
اس شخص نے اب میری بات کاٹ دی تو اس سے میں اگلا کال لے لوں. ٹھیک ہے نا. آپ اس لیے آپ سے گزارش ہے, 10 بستہ گزارش ہے کہ میری بات کو نہ کاٹیں پلیز. پلیز گزارش ہے. پلیز میرے اوپر الزام نہ لگائے. اوکے میں جو بھی کہتا ہوں میں الزام نہیں لگا. میں نے جو سمجھا ہے آپ کی بات کو میں وہی دوہرا رہا ہوں. اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو بات آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. میری بات ختم ہونے دیں. آپ کہہ دیں کہ میں ایمانداری سے جو انہوں نے کہا میں اسی کو دوہرا رہا ہوں. اب میں نے غلط سمجھا ہے تو یہ میں معصوم نہیں ہوں, غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے ہم مطالبہ کریں گے انشاءاللہ یہ اپنی وقت میں. یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے صرف وقت ضائع کرنے کے لیے کہ میرے پاس دلائل کا انبار لگے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر عمر کی انہوں نے بیعت کیا ہے یا تعریف کی ہے. تو پھر اس کا دلیل آپ لے کے آنا. اس وقت نہیں, ابھی آپ میرے پاس وقت نہیں آپ کے پاس سننے کی, کیونکہ بہت کالرز بہت منتظر ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اگلے ہفتے آ جائیں اور اپنے دلائل لے کے آ جائیں. میں آپ کے منتظر ہوں اور اس وقت آپ بتا دینا. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے اور آپ کا ادعا ہے کہ ابوبکر کی خلافت نص پہ ہے, نص کے ذریعے ہے, تو یہ جواز کا جواب بہت زیادہ ہے. اس کے ہمارے ایک جواب یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا جس طرح میں نے پرانے والوں کو خلیفہ بنایا تھا اسی طرح اس امت میں خلیفہ بناؤں گا. اور پرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خلیفہ بنایا تھا؟ بالنص خلیفہ بنایا تھا. بالنص خلیفہ بنایا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف تھے, بقیہ نہیں تھے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ جب ہماری کتب کھولیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے. اور ان روایات کو میں آپ کو ابھی وقت نہیں میں کھولنے کا کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت سب انبیاء سے پہلے ہے, سب ملائکہ سے پہلے ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے پہلے کے خلق ہو چکے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا تھا, پھر ان کو سجدے کا حکم ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں تھے. اور قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے. قرآن مجید کے خطابات کے مستقبل آنے والے نسلوں کے لیے ہو. مستقبل آنے والے تو بہت ہے قرآن مجید میں کہ قرآن نے فرمایا ایھا الذین آمنوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پہلے جو ایمان لا چکے تھے, پہلے ایمان لا. جہاں تک منکم کا تعلق ہے, منکم یعنی تبعیض کے لیے, آپ میں سے کچھ, یعنی سب مسلمانوں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا, کچھ کو ملے گا جن کو اللہ خلافت کا عہد سمجھتا ہے. پھر ابوبکر کی جو خلافت بالنص نہیں ہے, یہ مسئلہ اجماعی ہے. اب یہ شخص آیا اپنے مذہب کو جانتا ہے, نہ مخالفین کے مذہب کو جانتا ہے. ابوبکر خود کہتا ہے کہ میری خلافت بالنص نہیں ہے. میں آپ کو ایک دو روایت دکھاتا ہوں عزیزوں, ملاحظہ فرمائیے. بلکہ عمر کی روایت مشہور معروف ہے. اجازت ہے میری بات ختم ہو کر. یہ کتاب بخاری. بات سنیں میری مرضی, میری بات ختم ہونے دے نا. میری بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے کیا عرض کیا, ابھی وقت کم ہے, آپ اگلے ہفتے آ جائیں, آپ کو زیادہ وقت دیں گے. ابھی لوگ منتظر ہیں. مجھے ٹائم دیا گیا ہے. مجھے 2 گھنٹے کا انہوں نے کہا آپ اتنی لمبی بات کریں. میں اپنا کام چھوڑ کے آیا ہوں, میں چھٹی لے کے آیا ہوں. میرا بھی دیکھیں اگر مجھے یاد کے مطابق ابھی 7:30 بج رہے ہیں. ابھی آپ کو کسی نے وقت دیا اس کو پتہ نہیں ہے. ہمارے پروگرام جو ہے صرف اس کے 4 گھنٹے ہیں. اگر ہم ہر آدمی کو 2 گھنٹے دیں تو بقیہ کا کیا ہوگا؟ پہلے آدمی 1.5 گھنٹے لے کے گیا. مجھے تو آپ نے آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیا ابھی تک. اگلے ہفتے اب آ جائیں نا, اسی آیت کے استدلال پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وقت آپ کو زیادہ دیں گے. میرے پاس ابھی دلائل ہے, میرے پاس ابھی استدلال ہے. ٹھیک ہے, دوسرے منتظر ہیں. میں کیا کہہ دوں گا, دوسرے منتظر ہیں. اور آپ کوئی مفید بات نہیں کر رہے نا. میں مفید کر رہا ہوں اسی لیے آپ جا رہے ہیں. مجھے کوئی جواب تو آپ دے کے جائیں نا. دیکھیں ہاں ٹھیک ہے ابھی سن لو, آپ کی افادہ پتہ چل جائے گا. دیکھا عزیزو, یہ کتاب ہے بخاری میں آپ بات رہے ہیں. آیت یہ آیت سے مرتبط ہے. آپ سن لیجئے. آپ آیت سے بات کیا, آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں ابھی. ایک منٹ یہ پروگرام کا کیا ہو گیا. صحیح, 1 منٹ میں ہٹ نہیں رہا بھائی. 1 منٹ آپ انتظار کریں, 1 منٹ آپ صبر کریں. یہ بخاری کی روایت ملاحظہ فرمائیے عزیزو. صحیح بخاری یہ ہے باب الاستخلاف. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر کی خلافت جو ہے نص کے ساتھ ہے. کتاب الاحکام عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. قیل عمر سے کہا گیا الا تستخلف, کیا تو خلیفہ نہیں بنائے گا؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر مني ابو بکر وان اترك فقد ترك من هو خیر مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر خلیفہ کسی کو بناؤں تو مجھ سے جو پہلے خلیفہ تھا مجھ سے بہتر تھا ابو بکر, اس نے خلیفہ بنایا ہے, اپنے بعد کسی کو استخلاف کیا ہے. اور اگر میں خلیفہ نہ بناؤں تو مجھ سے جو شخص بہتر تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ صریح ہے عدم استخلاف پر. اب عمر کا اپنا قول ہے. اور اسی
حدیث کے ذیل میں میرے آپ خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء شراح بخاری شراح مسلم نے انہوں نے تصریح کیا کہ یہ روایت صریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی استخلاف نہیں کیا، ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر خلیفہ بنا ہے سیاست کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، لوگوں نے اس پہ رضا کیا یا کچھ لوگوں نے رضا کیا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ آپ کا جو ادعا ہے کہ ابو بکر اجازت دیں ابو بکر بن نص خلیفہ ہیں، اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اوہام ہے، یہ صرف آپ کے توہمات ہیں۔ اجازت دیں بات کرنے کی، یہ آپ کے اپنے فرقے کے نص کے خلاف ہے، آپ کے اپنے فرقے کے اجماع کے خلاف ہے، اس کا کوئی قائل ہے ہی نہیں ہے۔ صرف آپ لوگ ابھی شیعوں کے مقابلے میں آ کر کہ ابو بکر کی خلافت کیونکہ جو شخص بغیر نص کے خلیفہ بنتا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو ابو بکر کی خلافت کے لیے نص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ روایت لے کر آیت لے کے آتے ہیں، اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ سے بات کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کا اپنے عقیدے کے مطابق آپ کا جو اپنا فرقہ ہے اس کے بالاجماع عقیدے کے مخالف آپ بات کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں، میں ایک چھوٹی بات کروں ایک منٹ کے لیے۔ آپ اپنے عقیدے کے، آپ خود بھی اپنے عقیدے کے بالکل مخالف ہیں، آپ اپنے ائمہ کو نہیں مانتے، آپ اپنے مجتہدین کو نہیں مانتے، تو کیا ہم آپ سے بات چھوڑ دیں؟ ائمہ اور مجتہدین میں بڑا فرق ہے، ائمہ اور مجتہدین میں بڑا فرق ہے بھائی، ائمہ اور مجتہدین کو میں ائمہ کا خواہ پاؤں، مجتہدین علماء ہیں، علماء کے اقوال کو اگر نہ مانے تو وہ کفر نہیں ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ وہ مجتہدین اجماع کر چکے ہیں ایک بات، مجتہدین ائمہ نہیں ہیں، لیکن میری بات سنیں پھر بھی آگے۔ اوکے، خدا حافظ آپ کا، خدا حافظ بھائی صاحب۔ یہ تو بھاگنا ہو گیا، پھر یہ بھاگ رہے آپ، اس کا مطلب میں یہ سمجھوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وقت نہیں ہے، اگلے ہفتے آپ آ جائیں، یہ بھاگنا ہے۔ آپ بات تو ختم کریں، میرے ساتھ آپ نے آدھا گھنٹہ بات بھی نہیں کی ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ سے آدھا گھنٹہ بات کرنا ہے، آپ کو جب اتنا نہیں معلوم کم استخلف الذین کا جواب دے دیں، میں آپ سے آدھا گھنٹے بات کروں گا۔ چلیں، کم استخلف الذین من قبل، میں پھر آیت کو شروع سے پڑھوں گا، ایک ایک جواب آپ سے لوں گا، جواب میں نے آپ سے لینا ہی۔ کم استخلف الذین من قبل کا جواب دے دو پہلے۔ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ سنیوں کو آپ آنسر دیتے ہیں، آپ آنسر کے لیے بیٹھو گے یا آپ اس کے لیے کہ آپ ہم سے جواب لیں گے؟ تو دوسرے بھی ہے نا، آپ کے پاس کوئی علم تو ہے نہیں، آپ ادعا کر رہے ہیں کہ دیکھیں شخص مجھے پتا ہے کہ ضیاء وقت کے لیے کہتا ہے کہ ابو شیعہ کتب میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان کی انہوں نے اطاعت کیا۔ بھائی جو شخص یہ ادعا کرتا ہے اس کو یہ اتنا نہیں معلوم، بھائی اس کو نہیں، اس سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ آپ اس کا رد کریں، میں کہتا ہوں انہوں نے کیا ہے۔ البینۃ علی المدعی، اتنا نہیں معلوم آپ کو کہ جو شخص ادعا کرتا ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کی اطاعت کرتے تھے، وہ اس پہ واجب ہے، نہ کہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم ثابت کریں کہ نہیں کیا۔ مجھے ثابت کرنے دیں نا، پھر مجھے ثابت کرنے دیں، آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے، آپ کے جائے مجھے قرآن کھولا ہوا، آپ کے لیے جہالت ہے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ بس آپ اگلے ہفتے آ جائیں، اگلے میرے بھائی آپ کیوں نہیں پتا، ابھی لوگ منتظر ہیں، بہت عرصے سے منتظر ہیں۔ آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں، ہم آپ کے مقروض ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم دیں، دوسروں کو باری نہ دیں۔ بھائی آپ کو خاص علم تو ہے نہیں، کوئی علم بھی نہیں ہے نا، کوئی عالم ہوتا تو ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آئے بائیں شائع کرتے ہیں ان کو آپ 2 گھنٹے دیتے ہیں اور مجھے آپ آدھے گھنٹے کے بعد کہہ رہے ہیں وقت ختم ہے، وقت ختم ہے۔ جواب دے کہ حضرت علی نے بیعت کیوں کی حضرت ابوبکر عمر عثمان کی، ایک لائن میں جواب دے۔ اوکے جواب، خدا حافظ، جواب سن لو، آن لائن جواب سن لو، خدا حافظ۔ آپ کا جواب اس کا یہ ہے کہ بیعت نہیں کیا، بیعت نہیں کیا، نہ عثمان کی بیعت کی، نہ ابوبکر کی بیعت کی، نہ عمر کی بیعت کیا۔ تم پہلے ثابت کرو نا، جیسے میں نے کہا کہ تم ہمارے مذہب کے متعلق ابتدائی باتوں کو نہیں جانتے، ابتدائی باتوں کو نہیں جانتے۔ ادعا کر مثلا کوئی نصرانی ادھر میرے پاس آ جائے کہ آپ کے پیغمبر کیوں شراب پیتے تھے، میں اس کو کیا کہہ دوں گا؟ ایک شخص آ جائے نصرانی ہے کہہ دے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل کیوں شراب پیتے تھے، میں اس کو کیا کہہ دوں گا؟ میں اس کو کہہ دوں گا تم پہلے ثابت کرو کہ وہ شراب پیتے تھے، پھر میں کہہ دوں گا کہ وہ کیوں شراب پیتے تھے، جب ہے ہی نہیں اصل مدعا پہلے ثابت کرو پھر دلیل مانگو۔ تم اس بچے کی طرح اب وقت ضائع کرنے کے لیے آؤ۔ اچھا